حضرت السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 15 شوال روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور حملان کرتے ہیں امام کے قاتل منصور دوانکی پر اور اس کے تمام ساتھیوں پر، اور تعزیت پیش کرتے ہیں بالخصوص امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں. اور اسی حوالے سے گراف ایجنسی کی جانب سے والد محترم جناب اصغر کنتوری صاحب کی جانب سے اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے مجلس اعضا کا انعقاد آپ کے سامنے لائیو کیا جا رہا ہے. اس مجلس کو عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں، جو اب کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ سے روبرو لائیو ہوں گے. اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے حسب سابق کیا جاتا ہے، اور اس وقت بھی میں گزارش کروں گا برادر محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام ربانی سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کریں. اور ایک آپ سے اور گزارش ہے کہ 11 جون یعنی کہ بروز جمعرات ایک شب میں 9 بجے مجلس اعظم منعقد ہوگی. اس برائے سال ثواب جناب آصف رضوی صاحب کی یہ مجلس من جانب جناب اصغر کنتوری صاحب اور عارف رضوی صاحب منعقد کی جا رہی ہے، اور اس مجلس کو بھی خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. تو آپ اس میں بھی آن لائن شرکت کریں، اور دیگر جو مجالس ہیں ان کی اطلاع آپ کو دے دی جائے گی. تو گزارش کی جاتی ہے محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين.
الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن مأمون رشيد اللهم لعن منصور ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد وآل محمد. जज़ाकल्लाह मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ किया और हम एक बार फिर ताज़ियत पेश करते हैं इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की और तमाम मोमिनीन की तरफ से भी इमाम ज़माना को ताज़ियत पेश करते हैं और लान करते हैं, बेशुमार करते हैं मंसूर दवानकी पर जो कि इमाम का खुला हुआ क़ातिल था और इनके तमाम साथियों पर, इनके आबा व अजदाद पर लान हो खुदा की। और क्योंकि बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ हो चुका है तो गुजारिश की जाती है पेशखानी के लिए मोहतरम जनाब सैयद साहब से, क्योंकि वो हमारी खुश नसीबी है कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो चंद अशार बारगाहे इमाम में पेश करें। और सैयद साहब से कबल मैं गुजारिश करता हूँ मेहदी हैदर साहब वो पेशखानी के फ़राज़ अंजाम दे दें, उसके बाद जनाब सैयद साहब पेशखानी के फ़राज़ अंजाम देंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। शेर मसाहिब के सदा ये आती थी ज़हरा के रन से हाय हुसैन, सदा ये आती थी ज़हरा के रन से हाय हुसैन, तुझे लईनों ने प्यासा शहीद कर डाला, दिया ना पानी का खतरा के तुझको हाय हुसैन, गिरे हैं नर गए आधा में इस तरह से हुसैन, तलाश करती थी ज़ैनब नजर न आए हुसैन, जवान लाल के सीने से खींच ली बरछी, जरा भी हाथ तुम्हारे न थर थराए हुसैन, सदा ये आती थी ज़हरा के रन से हाय हुसैन, मुँह अपना फेर के मौजे फुरात की रोई, जब अपने हाथों पे असवर को रन में लाए हुसैन, सराहने बैठ गए दिल को थाम के सरवर,
جگر پہ اپنے بہتر کے زخم کھائے حسین، صدا یہ آتی تھی زہرا۔ اور بہت شکریہ جناب مہدی حیدر صاحب، جناب قاری ندیم نجفی صاحب، اور گزارش کی جا رہی ہے اسم بھائی کے چشم و چراغ جناب ان کا آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ امام میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک اور صلوات۔ علی کی مدح میں دیوان لکھ دیا جائے، علی کی مدح میں دیوان لکھ دیا جائے، پھر اس کی جلد پہ قرآن لکھ دیا جائے، پھر اس کی جلد پہ قرآن لکھ دیا جائے۔ جہاں جہاں بھی ملے ذکر نقش پائے علی، جہاں جہاں بھی ملے ذکر نقش پائے علی، وہاں وہاں پہ میں قربان لکھ دیا جائے، وہاں وہاں پہ میں قربان لکھ دیا جائے۔ علی کے شیعہ کو لکھ کر جناب ابراہیم، علی کے شیعہ کو لکھ کر جناب ابراہیم، گدا کو ان کے سلیمان لکھ دیا جائے، گدا کو ان کے سلیمان لکھ دیا جائے۔ کل انبیاء کے کمالات کا بنا کے حساب، کل انبیاء کے کمالات کا بنا کے حساب، علی کی ذات کو میزان لکھ دیا جائے، علی کی ذات کو میزان لکھ دیا جائے۔ جہاں بھی لکھا ہوا ہو فقط بشر ہیں علی، جہاں بھی لکھا ہوا ہو فقط بشر ہے علی، بشر کو کاٹ کے رحمان لکھ دیا جائے، بشر کو کاٹ کے رحمان لکھ دیا جائے۔ علی کے باپ کی کل زندگی کو اے میسم، علی کے باپ کی کل زندگی کو اے میسم، بس ایک لفظ میں احسان لکھ دیا جائے، بس ایک لفظ میں احسان لکھ دیا جائے۔ ایک اور صلوات بھی۔ علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ نجف کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، در شاہ نجف کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے۔ گزارش کی جاتی ہے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میاں حدیث صاحب سے کہ وہ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں، جو کہ بسلسلہ شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منعقد کی جا رہی ہے والد محترم جناب حضرت کنتوری صاحب کی جانب سے اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے۔ تو گزارش کی جاتی ہے محترم میاں حدیث صاحب قبلہ سے کی تشریف لائیں اور باضابطہ طور پر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین
جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات پر محمد. حضرات یہ سورہ نساء کی بہت ہی مشہور اور معروف ہے مبارکہ ہے جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو یعنی اے کلمہ پڑھنے والو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر محمد کی رسالت کی گواہی دینے والو. اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور ان کی اطاعت کرو جن کو تمہارے درمیان اولی الامر یعنی صاحب امر قرار دیا گیا ہے. عزیزوں کیونکہ اس آیت میں اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا. اللہ کے سلسلے میں اور رسول کے سلسلے میں مابین مسلمین ذات کو تسلیم کرنے کی حد تک کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہوا، لیکن اولی الامر کے سلسلے میں مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، الگ الگ نظریات اور الگ الگ خیالات لوگوں کے سامنے آئے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اولی الامر سے مراد اصحاب رسول ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ اولی الامر سے مراد علماء کرام ہیں، لیکن ایک بڑے طبقے نے اس بات پر زور دیا کہ اولی الامر سے مراد بادشاہان وقت ہیں، یعنی جو بادشاہ ہے جو حاکم وقت ہے وہی اولی الامر ہے. اور یہ ساری گنجائشیں جو پیدا کی گئیں اس کے لیے ایک تعویل یہ کی گئی کہ کیونکہ اللہ نے اولی الامر کے ساتھ منکم کا لفظ رکھا ہے اور منکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے درمیان، تو کیونکہ اللہ نے کہا منکم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور ان کی اطاعت کرو کہ جو تم میں یا تمہارے درمیان اولی الامر ہے. تو کیونکہ منکم ہے لہذا ہمیں اختیار ہے کہ ہم جسے چاہیں اسے اولی الامر بنا لیں. اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اولی الامر اجماع کے ذریعے بنائیں یا وصیت کے ذریعے بنائیں یا شورا کے ذریعے بنائیں یا اگر کوئی قہر و غلبہ کے ذریعے ہم پر مسلط ہو جائے تو ہم اس کو اولی الامر بنا لیں. کیوں بنا لیں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اولی الامر کے ساتھ منکم کا لفظ استعمال کیا ہے. چونکہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے اور دور دور تک حضرات اس مجلس کو سنیں، لہذا بالکل آغاز میں ایک بڑی اہم ترین بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں عزیزوں، منکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے درمیان. اسی قبیلے اور اسی خاندان کا ایک لفظ اور ہے، اور وہ لفظ کیا ہے کہ منکم کا مطلب ہے تمہارے درمیان اور منہم کا مطلب ہے ان کے درمیان.
اگر اللہ نے اول الامر کے ساتھ سورہ نساء میں منکم کا لفظ استعمال کیا، تو جب آپ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ نے رسول کے ساتھ منہم کا لفظ استعمال کیا. آپ اس آیت کو پڑھیں، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین کے درمیان ایک کو رسول بنا کے بھیجا جو ان کے درمیان آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہاں رسول کے ساتھ لفظ استعمال ہوا منہم، وہاں اولی الامر کے ساتھ لفظ استعمال ہوا منکم، چونکہ وہاں اللہ ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہا ہے. تو کیونکہ ان کو مخاطب کر رہا ہے لہذا اللہ نے کہا تمہارے درمیان، اور یہاں امیین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لہذا اللہ نے کہا ان کے درمیان. تو یہاں منکم ہے، وہاں منہم ہے. اب دنیا کے مسلمان یا مسلمانوں کے علماء ہمیں یہ بتائیں کہ جہاں اللہ نے رسول کو مبعوث کرنے کا اعلان کیا وہاں اللہ نے منہم کا لفظ استعمال کیا، تو کیا اللہ نے امیین کو یعنی مکے کے رہنے والوں کو یہ اختیار دیا کہ تم آپس میں بیٹھ کے طے کر لو، مجلس شورا منعقد کرو یا کسی ایک ذات پر اجماع کر لو، تم جس کا انتخاب کر لو گے، تم جسے پسند کرو گے، تم جسے چن لو گے، ہم اسی کے اوپر جبرائیل کو نازل کر دیں گے، ہم اسی کے اوپر وحی کریں گے، ہم اسی کو رسول بنائیں گے، ہم اسی پر قرآن نازل کریں گے؟ یعنی ایسا نہیں ہوا. انتخاب اللہ نے کیا، چنا اللہ نے، استفاء اللہ نے کیا. تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ نے منہم تو کہا لیکن امیین کو یہ اختیار نہیں دیا کہ تم جس کو چاہو اس کو رسول بنا لو، کہ آئے گا تو تمہارے درمیان لیکن منتخب کرنے کا اختیار تم کو نہ ہوگا. ہمیں بنانا ہے، تمہیں ماننا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ہمیں بنانا ہے، ہمیں بھیجنا ہے، ہمیں مبعوث کرنا ہے، تمہارا کام ہے اسے تسلیم کرنا. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو بھائی جب منہم والوں کو رسول بنانے کا اختیار نہ ملا تو منکم والوں کو امام بنانے کا اختیار کہاں سے مل جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. الحمدللہ کہ ہم نے اولی الامر اسی کو مانا کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا اور جس کا اعلان اللہ کے رسول نے کیا. دیکھیں ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کہتے تو سب ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. دیکھیں بڑی عجیب سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یوں سمجھیں کہ بڑی نازک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے اولی الامر بنائے تو کہ یہ اولی الامر، وہ اولی الامر، وہ اولی الامر، وہ اولی الامر، لیکن جن کو لوگوں نے اولی الامر بنایا ان کا نام لیتے ہوئے لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ شرماتے ہوئے نظر آئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، لوگ شرماتے ہوئے نظر آئے کہ اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ ان کا نام کیسے لیا جائے. لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی مرضی سے کسی کو اولی الامر نہیں مانا بلکہ اللہ اور رسول کی مرضی سے اولی الامر مانا. لہذا ہم اپنے کلمے میں، اپنی اذان میں، اپنی اقامت میں، یا یوں سمجھ لے کہ جہاں جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، محمد کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، وہاں اولی الامر کی ولایت و خلافت و امامت کی گواہی دیتے ہیں. ہمارا کلمہ ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہ کہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. دیکھیں میں آپ کو یہیں تک لے کے آنا چاہتا ہوں کہ یہ ولایت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین بڑی اہم ترین چیز ہے. یہی ہمارا تشخص ہے، یہی ہماری پہچان ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی، یہی ہماری پہچان ہے. بہت توجہ. انشاءاللہ آپ بات کو محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے. لیکن ایک جملہ ہے، یوں سمجھے کہ جملہ نہیں ہے بلکہ دل کا درد ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سابق میں جو علماء گزر گئے، جو ذاکرین گزر گئے، جو خطبہ گزر گئے، ہم کسی بھی طرح سے ان کی ہمسری کا دعویٰ کرنے کے لائق نہیں ہیں، ہم ان کے برابر نہیں ہیں. بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا ان کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا. نہ ہمارا ان کا علم میں تقابل ہو سکتا ہے، نہ خطابت میں تقابل ہو سکتا ہے، نہ زباندانی میں ہمارا ان کا تقابل ہو سکتا ہے. کسی معاملے میں ہم ان کے برابر نہیں ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے اور بڑی نازک سی بات ہے کہ ہم سے پہلے ہمارے فرقے کے جو علماء گزر گئے وہ ولایت کو غیروں سے منواتے تھے، ہم اپنوں سے منواتے ہیں.
ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ علی ولی اللہ کا مسئلہ، ولایت امیر المومنین کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہمارے جیسے لوگ ہی ڈسکس کرتے ہوں۔ نہیں، آپ غور فرمائیں، بہت بڑی شخصیت شیخ صدوق علیہ الرحمہ، نام ہی کافی ہے، میں سمجھتا ہوں حوالے کے لیے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا نام کافی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی لکھی ہوئی کتابوں سے علماء استنباط کرتے ہیں۔ استنباط کا مطلب آپ سمجھے، یعنی ہمارے علماء جو ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں، جو فتوے ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ فتوے کوئی عالم یا کوئی عالم یا کوئی مجتہد یا کوئی مرجع اپنی جیب سے نکال کے فتوے نہیں صادر کر دیتا، بلکہ فتویٰ جب صادر کرتے ہیں تو اجتہاد کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، یا ایسے اجماع کے ذریعے سے کہ جس کو معصوم کی تائید حاصل ہو، اور عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ ان چار چیزوں کے ذریعے سے استنباط کیا جاتا ہے تو فتوے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو حدیث معصوم کے لیے جن کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان کتابوں میں مثلا من لا یحضر الفقیہ بھی ہے، جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ بڑی غضب کی شخصیت ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ہمارے امام آخر کے سلسلے میں بڑی جامع کتاب لکھی، بڑی جامع کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے، جس کا نام ہے اکمال الدین۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل وہ امام النعمہ، بڑی غضب کی کتاب ہے۔ اکثر و بیشتر بڑے بڑے علماء، یعنی ہمارے جیسے نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اکمال الدین کا حوالہ دیا کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ علامہ مجلسی جیسا عالم جب انہوں نے امام عصر کے سلسلے میں قلم اٹھایا، آپ ان کی کتاب پڑھیں، یعنی بہار الانوار کی وہ جتنے پڑھیں کہ جس پہ امام آخر کا ذکر ہے، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ علامہ مجلسی جیسے عالم نے اپنی کتاب میں جو روایتیں یا جو احادیث یا جو دلائل امام آخر کے سلسلے میں نقل کیے ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 80% باتیں وہ ہیں کہ جو انہوں نے اکمال الدین کے حوالے سے تحریر کی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کتاب کا تعارف جو ہے وہ بہت ضروری تھا۔ تو اسی کتاب میں اکمال الدین میں، اب کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، لہذا انہی کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اکمال الدین میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک حدیث پیغمبر تحریر کی، اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے حدیث کے جو اول جملے ہیں وہ بالکل عجیب و غریب نظر آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا صبر کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ انہوں نے لکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہاری تمام امت کو جنت میں بھیجوں گا۔ کچھ غور کیا آپ؟ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ ایسے خاموش ہو کے سنیں گے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری تمام امت کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کوشچن مارک جو چہروں پر ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ نے تو پیغمبر کی وہ حدیث سنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور اس حدیث میں اللہ کیا کہہ رہا ہے پیغمبر سے کہ میں آپ کی تمام امت کو جنت میں داخل کروں گا۔ پیغمبر نے فرمایا، اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کی تمام امت کو جنت میں داخل کروں گا سوائے ان کے کہ جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہائے ہائے غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد، جو خود جنت پہ جانے سے انکار کر دیں۔ تو پوچھنے والے نے امام جعفر صادق علیہ السلام جب پوچھا کہ سرکار آپ فرمائیں کہ ایسا کون ہوگا کہ جو خود جنت پہ جانے سے انکار کرے؟ جنت پہ جانے سے انکار کون کرے گا؟ ساری امت نماز پڑھتی ہے اس لیے کہ ہم جنت پہ چلے جائیں، روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم جنت پہ چلے جائیں، پیسے ہوتے ہیں تو حج کے لیے جاتے ہیں اس لیے کہ ہم جنت پہ چلے جائیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس لیے کہ ہم جنت پہ چلے جائیں، اور ہر ایک دعوے دار ہے کہ ہم جنت پہ جائیں گے، تو سب تو جنت پہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ جنت پہ جانے سے انکار کون کرے گا؟ تو آپ کے امام نے فرمایا کہ پہلے پوری حدیث تو سنو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی تمام امت کو جنت میں داخل کریں گے سوائے ان کے کہ جو خود جنت میں جانے سے انکار کریں، جو خود جنت میں جانے سے انکار کریں۔ تو پیغمبر کہتے ہیں میں نے بھی جبرائیل سے پوچھا کہ وہ کون بدبخت ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کریں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ حقیقت میں جنت میں جانے سے انکار کرنے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کی الوہیت
اور آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد ولایت علی سے انکار کرنے والے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ولایت علی سے ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو عزیزوں یہ ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے جان قربان آپ ذرا غور فرمائیے عزیزوں، چونکہ ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کے سلسلے میں جنگ ہو رہی تھی. بنی عباس حالانکہ اہل بیت ہی کا نام لے کر حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، رسا کشی چل رہی تھی. بنی امیہ کمزور ہو رہے تھے، بنی عباس قریب تک اقتدار میں آ جائیں. ہمارے چھٹے امام کی حیات طیبہ میں 12 خلفاء ہوئے، ایک نہیں 12، سمجھ رہے ہیں آپ، جن میں 9 بنی امیہ کے اور 3 بنی عباس کے خلفاء ہمارے چھٹے امام کی حیات طیبہ میں، مدت امامت میں نہیں بلکہ حیات طیبہ میں یہ 12 خلفاء ہوئے. تو بنی امیہ کا معاملہ کمزور ہو رہا تھا اور بنی عباس غالب آتے جا رہے تھے. لیکن دیکھیے ایک بات جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے امامین کے دور میں یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 باطل طاقتیں ٹکرا رہی تھیں، ان میں آپس میں جنگ ہو رہی تھی. کچھ غور کریں، بنی امیہ بھی ظالم، بعد میں آپ نے محسوس کیا کہ بنی عباس بھی کس درجہ اہل بیت کے اوپر مظالم ڈھاتے ہوئے نظر آئے. دیکھیں اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی بنی عباس کو دیکھ کے، تلخ بات ہے مگر میں کہوں گا ضرور کہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کے نام کا سہارا لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں، اہل بیت کے نام کا سہارا لیتے ہیں اور جب مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اہل بیت ان کی سمجھ میں نہیں آتے. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ انہی کا نام لے کے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب ترقی کر جاتے ہیں کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو ان کی سمجھ میں آل محمد کی فضیلت نہیں آتی. یہی کام بنی عباس نے کیا. تو بہرحال بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جنگ ہو رہی تھی. دیکھیں ہر ایک کی اپنی الگ الگ فکر ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے مزاج کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کے سلسلے میں جنگ ہو رہی تھی لہذا ہمارے امامین کو یعنی ہمارے 5ویں اور چھٹے امام کو علوم کی نشر و اشاعت کا زیادہ موقع ملا. لیکن میں کبھی یہ نہیں کہتا، اس لیے کہ اگر آپ حالات دیکھیں تو ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو آپ سنتے ہیں اور بے شک بالکل صحیح ہے کہ کربلا کے بعد 35 سال ہمارے چوتھے امام باحیات رہے اور اپنے بابا پر روتے رہے، لیکن آنسو بہاتے رہے، لیکن علم کی نشر و اشاعت نہیں رکی. نہ معلوم کتنی آیتوں کی تفسیر بیان ہوئی، کتنے سوروں میں جو معنی و مفاہیم ہیں ان کی وضاحت ہوئی. اس کے علاوہ انہی 35 سال کے اندر صحیفہ سجادیہ جس کو صحیفہ کاملہ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آیا. اور کبھی آپ غور سے صحیفہ کاملہ کو پڑھیں، لوگ کہتے ہیں خالی دعائیں ہیں، کبھی غور سے پڑھیے صحیفہ کاملہ کو تو خالی دعائیں نہیں ہیں، انہی دعاؤں میں تاریخ بھی ملے گی، انہی میں فقہ بھی ملے گی، انہی میں فلسفہ بھی ملے گا، انہی میں منطق بھی ملے گی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، سب کچھ اسی کے اندر موجود ہے. تو ہمارے ہر امام نے علم کے دریا جاری کیے، لیکن ہمارے 5ویں اور چھٹے امام کا زمانہ وہ تھا. دیکھیں صرف جملہ میں بدل کے آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہمارے 5ویں اور چھٹے امام کو موقع زیادہ ملا علم کی نشر و اشاعت کا. میں کہتا ہوں نہیں، امام کو موقع نہیں ملا بلکہ عقل مندوں کو موقع ملا امام سے زیادہ عقل سے علم کرنے کا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. لوگ آتے اور باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا. جب امام کا ذکر ہوتا ہے اور درس و تدریس کا تذکرہ ہوتا ہے تو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، پیغام کی صورت میں عرض کر رہا ہوں، لوگ سوچتے ہیں کہ امام کے پاس لوگ آتے تھے، نماز کے مسائل پوچھتے تھے، روزے کے مسئلے پوچھتے تھے، کوئی پوچھتا تھا حج کے لیے جائیں تو احرام کس طرح سے باندھیں اور طواف کس طرح سے کریں. یہ ساری باتیں تو بیان ہوتی ہی ہوتی تھی، اسے انکار نہیں ہے. اس لیے کہ بہرحال دین پہنچانا ان کا فریضہ تھا. تو دین کی باتیں یا معرفت کی باتیں، الوہیت کی باتیں، رسالت کے بارے میں یہ سب تو ہوتا ہی تھا. لیکن خالی یہی نہیں، غور فرمانا یعنی وہ چیزیں کہ جن کو لوگ دین سے متعلق سمجھتے ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علوم ہیں، حالانکہ میرا نظریہ یہاں پر بالکل الگ ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ بات کو. میں نے کہا صاحب یہ علم قرآن ہے اور یہ فزکس کیا ہے، یہ کیمسٹری کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ میتھمیٹکس کیا ہے. آپ غور کر رہے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزوں،
ارے بھائی جب عقیدہ یہ ہے کہ ہر خوش کو تر قرآن میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی علم کے اوپر اگر ہماری دسترس ہے اور ہم کسی بھی علم کو حاصل کر رہے ہیں تو وہ بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ علم بھی کہاں سے برآمد ہوا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں بس ایک آخری بات اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گی. چندہ میں مصائب کی عرض کر دوں اور بات مکمل ہو جائے. دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یونیورسٹیز قائم کی, ان کا نام لیا جاتا ہے. مثلا سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی, مدن موہن مالوی نے بنارس ہندو وشودیالیہ قائم کیا, اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے یونیورسٹیز قائم کی. لیکن جو یونیورسٹی قائم کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس یونیورسٹی میں جتنے سبجیکٹس پڑھائے جائیں, جتنے علوم کی تعلیم دی جائے وہ ان سب میں ماسٹر ہو. یہ ضروری نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یونیورسٹی تو بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی پرائمری اسکول بھی کھولے تو وہاں ضروری نہیں ہوتا کہ جو پرائمری اسکول کھول رہا ہے وہ ہندی بھی پڑھا لے, اور انگریزی بھی پڑھا لے, اور میتھمیٹکس بھی پڑھا لے, اور فزکس بھی پڑھا لے, اور کیمسٹری, یعنی سب کچھ پڑھا لے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہسٹری جغرافی سب وہی پڑھا لے. نہیں, اس کو ایکسپرٹس کو رکھنا پڑتا ہے. یہ پڑھائیں گے, یہ پڑھائیں گے, یہ پڑھائیں گے, یہ اس کی تعلیم دیں گے, یہ اس کی تعلیم دیں گے. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سبجیکٹ میں وہ بالکل ماہر ہو. ضروری کیا بلکہ ممکن ہی نہیں ہوتا. لیکن آپ معلوم ہے عزیز, آپ کے چھٹے امام کا مسئلہ کیا ہے؟ امام مدینے میں تشریف رکھتے ہیں, امام ہیں مدینے میں, اور مدینے میں درس و تدریس کا دور جاری ہے. اور کوفے میں یعنی مسجد کوفہ کے صحن میں امام نے پوری یونیورسٹی قائم کی تھی جس میں الگ الگ علوم کی تعلیم دی جاتی تھی. ایک شخص یہ بیان کرتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں, یعنی امام نے جو وہاں یونیورسٹی قائم کی تھی, جو درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا تھا, تو وہ کہتا ہے میں مسجد کوفہ کے صحن میں گھوما. اب مسجد کوفہ کا صحن کوئی چھوٹا سا صحن نہیں ہے. مسجد کوفہ جو حضرات زیارت کرنے کے لیے گئے انہوں نے دیکھا کہ کتنا بڑا لق و دق صحن ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں مسجد کوفہ کے صحن میں گھوما. دیکھیں یہ بات تبرک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آن لائن مجلس ہے تو آپ یوں سمجھے کہ آن لائن تبرک مل رہا ہے آپ کو, پوری توجہ بتا کے چاہتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ میں پورے مسجد کوفہ کے صحن میں گھوما. تو وہ کہتا ہے میں نے 900 طلباء کے حلقے دیکھے. 900 طلباء کے حلقے آپ سمجھے؟ 900 طلباء کے حلقے کا مطلب یہ ہے کہ 900 کلاس دیکھے, اور ہر حلقے کے بیچ میں ایک استاد بیٹھا ہوا تھا. کچھ غور کیجئے آپ, ہر حلقے کے بیچ میں ایک استاد بیٹھا ہوا تھا اور کسی الگ علم کی تعلیم دے رہا تھا. یعنی ایک وقت میں 900 سبجیکٹس پڑھائے جا رہے تھے مسجد کوفہ میں, اور یہ سب کے سب اپائنٹ کیے ہوئے, بھیجے ہوئے, پڑھائے ہوئے کس کے تھے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے. صلوات محمد و آل محمد. میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں ایک ساتھ ایک وقت میں اتنے سبجیکٹس پڑھائے جائیں. تو 900 علوم کی تعلیم دی جا رہی تھی. لیکن بات نکتے کی یہ نہیں ہے, سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں حلقوں کے قریب سے گزرا تو ہر حلقے میں کسی الگ علم کی تعلیم دی جا رہی تھی, اور ہر طلباء کے حلقے کے بیچ میں بیٹھا ہوا استاد اپنے شاگردوں سے کہہ رہا تھا کہ اس مسئلے میں امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں. ایک صلوات برابر محمد و آل محمد. اس مسئلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے. بس عزیزوں میں نے بات کو تمام کیا. اب امام کے مقابلے میں کیسے کیسے کو لوگوں کو لایا گیا, لیکن لوگ جنہیں امام کے مقابلے پر لائے ان کو خود یہ کہنا پڑا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. غور کریں, اب اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ان کا سلسلہ کہاں جا کے ملتا ہے, اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جا کے کہاں ملتا ہے. اس لیے کہ ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا کہ ایک بار نہیں بلکہ 70 مرتبہ کہنا پڑا کہ لولا علی. غور کر رہے ہیں آپ, ابھی اپنا اپنا مقدر ہے. کوئی محبت کے ساتھ مولا علی کہتا ہے, کوئی عاجز ہو کے لولا علی کہتا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. بس قبلہ بات تمام. تو یہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, منصور دوانخی کے دور میں ہمارے چھٹے امام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. ہماری جان قربان مدینے میں شہادت واقع ہوئی. آپ ذرا غور تو کریں عزیزوں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کسی حکومت کے خلاف کوئی خروج نہیں کر رہے تھے, کوئی انقلاب پیدا نہیں کر رہے تھے,
صرف لوگوں کے درمیان علم تقسیم ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے. صرف امام کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ عزیزوں حکومت کے اشارے پر ایک بار امام کے گھر میں آگ بھی لگائی گئی. ہاں عزیزوں، یہ چند واقعات عجیب و غریب ہیں. ایک بار ہم نے دیکھا کہ بی بی زہرا کے گھر کا دروازہ جل رہا ہے، اور دروازہ نہیں جل رہا بلکہ جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا جا رہا ہے، اور بطن مادر میں جناب محسن کی شہادت ہو رہی. اور اس کے بعد ایک بار اور ہم نے آل محمد کے گھر میں آگ دیکھی. کب؟ کہا کربلا کے میدان میں بعد قتل حسین خیمے جلائے جا رہے ہیں. ایک خیمہ جلتا ہے، بیویاں دوسرے خیمے میں آتی ہیں، دوسرا خیمہ جلتا ہے، بیویاں تیسرے خیمے میں آتی ہیں، تیسرا خیمہ جلتا ہے، بیویاں اس خیمے میں آتی ہیں جہاں جناب سید سجاد ہیں. جناب زینب کہتی ہیں بیٹا سید سجاد دیکھو خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، تم امام وقت ہو، ہمیں حکم دو کہ ہم انہی خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں. کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے. بیویاں خیموں سے باہر نکل آئیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آگ لگائی جا رہی ہے. لیکن عزیزوں جب امام جعفر صادق کے گھر میں آگ لگائی گئی تو اعزا و اقربا پانی لے کے آئے، آگ بجھائی جا رہی تھی. عزیزوں آگ بجھائی جا رہی تھی. میں نے کسی روایت پہ نہیں دیکھا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یقیناً جب آگ بجھائی جا رہی ہوگی تو ہمارے امام نے بھی کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہوگی، اے میرے جد مظلوم، آج دشمنوں نے ہمارے گھر میں آگ لگا دی، لیکن کم سے کم لوگ پانی لے کے آگ بجھانے تو چلے آئے. لیکن جب حسین کے خیمے کربلا کے میدان میں جل رہے تھے تو کوئی آگ بجھانے والا نہ تھا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. ہاں عزیزوں جب ہمارے چھٹے امام کو دھر دیا گیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد ساتھ امام سے کچھ وصیتیں فرمائیں. کچھ وصیتیں امام نے فرمائیں ہمارے ساتھ امام سے. ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ مجھے جب دفن کرنا تو میری قبر کو 4 انگل زمین سے بلند رکھنا، اس سے زیادہ بلند نہ کرنا، فقط 4 انگل زمین سے بلند رکھنا. میں کہوں گا مولا، میرے مولا، کم سے کم آپ اپنی قبر کے بارے میں وصیت تو کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، لیکن ہائے کربلا میں وہ بیٹا کیا کرے جس کے سامنے اس کے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہو. جزاکم اللہ خیر الجزا. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جس کپڑے کو، جس پارچے کو میں احرام کے طور پر استعمال کرتا تھا اس کو میرے کفن میں شامل کرنا. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ میں نماز میں جس لباس کو اختیار کرتا تھا اس کو بھی میرے کفن میں شامل کرنا. اور ہمارے 7ویں امام نے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک مخصوص امامہ وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے کفن میں استعمال کیا. ہاں عجب بات ہے کہ چھٹے امام کی شہادت کا تذکرہ جس کتاب میں بھی میں نے دیکھا وہاں کفن کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. یہ چیز بھی کفن میں شامل، وہ چیز بھی کفن میں شامل، یہ تبرک بھی کفن میں شامل، وہ تبرک بھی کفن میں شامل. ہاں عزیزوں جب کفن کا تذکرہ سنتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی یاد آتا ہے کہ آقا حسین جناب فضہ سے کہنا ہے فضہ ذرا وہ لباس کہنا تو لے آؤ، وہ پرانا لباس لے آؤ. لیکن دیکھو زینب کی نگاہ نہ پڑنے پائے، جناب فضہ لباس لے کے چلیں، لیکن جناب زینب نے دیکھ لیا فضہ کیا لے کے جا رہی ہو. کہا آپ کے بھیا نے یہ لباس کہنا منگایا ہے. ارے یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہو. عزیزوں وہ کرتا امام حسین کے سامنے آیا، حسین نے اسے اور تار کیا. شہزادی زینب نے پوچھا بھیا حسین یہ تو پہلے ہی تو کوہنا ہے، یہ تو پہلے ہی تو تار ہے، اسے اور زیادہ تار کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا بہن زینب میری شہادت کے بعد کوئی میرا امامہ لے کے چلا جائے گا، کوئی میری زرہ لوٹ کے لے جائے گا. میں چاہتا ہوں کم سے کم میرے بدن پر یہ لباس باقی رہے. بس ایک آخری جملہ مجلس تمام ہے. عزیزوں آپ سنتے ہیں کہ سلام اس پر جسے بغیر کفن کے دفن کیا گیا. اے شہنشاہ زمن تجھ کو کفن تک نہ ملا. آپ یہی سوچ کے رہتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے مرنے والے کو کفن دیتے ہیں ایسا کفن امام حسین کو نہ ملا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں عزیزوں کہ اگر کسی شہید کو اس کے خون میں بھرے ہوئے کرتے کے ساتھ دفن کیا جائے جب بھی اسے بے کفن نہیں کہا جاتا. اب
جسے بغیر کفن کے دفن کر دیا۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کو ہم کو اعمال الصالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ۔ ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ بہت بہت شکریہ قبلہ مولانا میر سمزادی صاحب۔ اور حضرات، آپ کو ایک اعلان اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ انشاءاللہ 11 جون کو یعنی جمعرات کو ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی برائے سال ثواب سید آصف حسین رضوی ابن سید حسین رضوی۔ اس مجلس کو بھی خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میر سمزادی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ مجلس ترحیم رضوان رضوی کربلائی کی منعقد ہوگی 13 جون 2020 یعنی سیٹرڈے کو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت کریں۔ اس مجلس کو علی جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب قبلہ مقیم حام لندن خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ 14 جون کو ایک مجلس اعزا اور منعقد ہوگی شب میں 9 بجے۔ اس مجلس کو علی جناب مولانا محمد حسین صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ ان مجالس میں بھی آپ سے شرکت کی گزارش ہے، اور ہم حضرت کنتوری صاحب کی جانب سے گراف ایجنسی کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوص مولانا میر سمزادی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، قاری ندیم نجفی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سید صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پیشخوانی فرمائی میری حیدر صاحب نے، ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، والسلام۔